بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پوئم دی ایگل۔ یہ پوئم لکھی ہے الفریڈ لارڈ ٹینیسن نے۔ اس کا فرسٹ اسٹینزا دیکھتے ہیں ہم۔ ہی کلیسپس دی کریگ ود کروکڈ ہینڈز کلوز ٹو دی سن ان لونلی لینڈز رنگڈ ود ایزیور ورلڈ ہی اسٹینڈ۔ تو پہلے اسٹینزا میں وہ کہتا ہے ہی کلیسپ مطلب وہ پکڑتا ہے دی کریگ پتھروں کو ود کروکڈ ہینڈ مطلب مڑے ہوئے پنجوں کے ساتھ کلوز ٹو دی سن ان لونلی لینڈز۔ اور یہ جگہ کہاں پہ ہے؟ یہ بہت اونچی جگہ ہے، ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے سورج کے قریب ہے یہ۔ رنگ ود ایزیور ورلڈ ہی اسٹینڈز، اور وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ وہ رہتا ہے، جہاں اس کا گھونسلہ ہے، تو وہ جگہ اس کے آس پاس صرف قدرتی خوبصورتی ہے، نیچرل بیوٹی ہی آبزرو کی جا سکتی ہے۔ رنگ ایک آپ پورے سرکل کو کہہ رہے ہیں، ایزیور ورلڈ ایسا جہاں پہ خوبصورتی ہو، فطرت کی خوبصورتی ہو۔ تو اس کی پیرافریزنگ کی طرف بھی اب چلتے ہیں۔ پوئٹ سیز دیٹ ایگل گراسپ دی روکی کلیفس، وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ جو پتھروں کی چٹان ہیں ان کو پکڑتا ہے، گراسپ کرتا ہے، وتھ ٹوسٹڈ فنگر اپنے مڑے ہوئے پنجوں کے ساتھ، اینڈ لیوز ہائی اپ ان دی آئسولیٹڈ لینڈ، اور اونچی جگہوں پر تنہا رہتا ہے، سراؤنڈڈ بائی دی واسٹ بلو ہریزن۔ اور یہ ساری جگہ جو ہے اس کے آس پاس جو سیناریو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ صرف خوبصورتی ہی پائی جاتی ہے، ہم نیلا آسمان دیکھ سکتے ہیں یا ہریالی دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ عقاب یا یہ باز اپنا بسیرا کرتا ہے۔ اس کے بعد شاید چلتا ہے نیکسٹ اسٹینزا کی طرف، اسٹینزا نمبر 2۔ دا ورنکلڈ سی بنیتھ ہم کراز ہی واچز فرام ہز ماؤنٹین والز اینڈ لائک اے تھنڈر بولٹ ہی فالز۔ تو اس میں جو ہے بڑے اچھی منظر کشی پیش کرتا ہے۔ پہلے تو وہ کمپیئر کرتا ہے، اس کو انسانی کوالٹی دے رہا ہے، ایک سمندر کو پرسونیفیکیشن یہاں پہ اس نے یوز کی ہے۔ دا ورنکلڈ سی مطلب رف، مرجھایا ہوا، جھریاں پڑا ہوا سمندر اس کے نیچے معلوم ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کرال کر رہا ہے، جس طرح بچہ کرالنگ کرتا ہے۔ تو آگے وہ کہتا ہے ہی واچز فرام ہز ماؤنٹین والز، وہ اپنے جو ہے قلعہ یا اپنا گھونسلہ اونچے جو اس نے پہاڑوں پر بنایا وہاں سے دیکھ رہا ہے، اب مطلب اپنے شکار کو دیکھ رہا ہے یا باقی جو حرکت ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اینڈ لائک اے تھنڈر بولٹ ہی فال، اور وہ پھر کسی طوفان کی طرح، کسی آسمانی بجلی کی طرح پھر وہاں سے نیچے اترتا ہے یا اپنے شکار پر جپٹا مارتا ہے۔ تو ہم اس کی پیرافریزنگ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، پیرافریزنگ کی طرف جانے سے پہلے دیکھیے اینڈ لائک اے تھنڈر بولٹ ہی فال، تو اس نے کہا کہ وہ کمپیریزن کر رہا ہے، اور جب ایز اے لائک آ جائے وہ پھر سملی ہوتی ہے، اس کو تھنڈر بولٹ مطلب آسمانی بجلی سے کمپیئر کر رہا ہے وہ، تو اس لیے یہ لائن سملی ہے۔ اور جو فرسٹ لائن تھی اسٹینزا کی وہ یہ پرسونیفیکیشن تھی۔ چلیں اس کی پیرافریزنگ دیکھ لیتے ہیں۔ پوئٹ شوز ایگل سپریمیسی آف اے سی اینڈ سیز دیٹ رف اوشن سیمز ٹو بی کرالنگ بینیتھ ہم۔ تو پوئٹ کہتا ہے کہ وہ سمندروں کے اوپر عقاب کی جو حکمرانی ہے وہ ظاہر کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے سمندر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نیچے مطلب وہ آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے۔ مور اوور ایگل کیپس آن واچنگ ہز پرے فرام لافٹی اسٹرانگ ہولڈ، تو وہ کہتا ہے عقاب اونچی جگہ پر بیٹھ کر اپنے قلعے میں سے دیکھتا رہتا ہے اپنے شکار کو، اینڈ اٹیکس لائک اے تھنڈر بولٹ، اور آسمانی بجلی کی طرح حملہ کر دیتا آن ہز پرے اپنے شکار پر، وین فائنڈز اپرچونٹی جب اس کو موقع ملتا ہے۔ تو یہ سیکنڈ اسٹینزا کی پیرافریزنگ تھی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں دونوں میں جو لٹریری ڈیوائسز یوز ہوئی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ اسٹینزا 1 کی جو فرسٹ 2 لائنز ہیں یہاں پر ویژول امیجری یوز کی گئی ہے، اور پھر تیسری لائن میں کچھ خاص نہیں یوز ہوا۔ سیکنڈ اسٹینزا کی جو فرسٹ لائن ہے جس میں وہ سمندر کو کون سی کوالٹی دے رہا ہے، انسان کی کوالٹی دے رہا ہے، کرال اس کو کہہ رہا ہے، کرال کر رہا ہے یا اس کا مرجھایا ہوا ہے وہ، تو یہ سارا جو ہے یہ انسان کی خوبی ہے، تو اس لیے اس لائن کو پرسونیفیکیشن کہیں گے۔ اور باقی جو لائن 2 ہے وہ ہے امیجری ہے، کہ وہ اپنے قلعے سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تیسری لائن میں وہ لائک کا ورڈ یوز کرتا ہے، اس لیے ہم اس کو کہیں گے سملی کہیں گے۔ آئیں ایک بار پھر فرسٹ اسٹینزا کی طرف چلتے ہیں، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو ہم اس کو کور کرتے ہیں۔ جس طرح وہ کلیسپ دی کریگ ود کروکڈ ہینڈ، اپنے مرجھائے ہوئے پنجوں کے ساتھ اپنے مڑے ہوئے پنجوں کے ساتھ اس نے پتھروں کو پکڑا ہے، تو یہ لائن امیجری ہے، ویژول ایک امیج بنا رہی ہے ہمارے مائنڈ میں۔ کلوز ٹو دی سن اینڈ لونلی لینڈس، اور اونچے علاقوں میں وہ رہتا ہے، بسیرا کرتا ہے، تو یہ لائن بھی امیجری ہے۔ رنگ ود ایزیور ورلڈ ہی اسٹینڈ، اور جہاں رہتا ہے وہ آس پاس قدرتی خوبصورتی ہوتی ہے، تو
تو یہ بھی امیج ہی بناتا ہے، تو یہ بھی امیجری ہے۔ اس کی رائمنگ سکیم بڑی سمپل ہے، ہینڈز، لینڈز اور سٹینڈ دیکھیں یہ زی ساؤنڈ دے رہے ہیں تینوں، تو اس کی رائمنگ سکیم ہوگی اے اے اے۔